وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خلاصہ قرآن کے لیے جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور ہمیشہ اس ڈر میں رہتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے یا لوگ تم کو نوچ کھسوٹ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دے دی اور تم کو اپنی نصرت سے سرفراز کیا، اور میں نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس آیت کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عالم اسلام کے تاریخ کا انتہائی نازک دور ہے. مشرق سے لے کر کے مغرب تک ساری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑی ہوئی ہیں، اور ایسے وقت میں مسلمان خوف میں جی رہا ہے. بسا اوقات ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ایک مسلمان یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ شاید اس صفحہ ہستی سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، اس لیے کہ حالات کچھ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں. ہر کوئی مسلمانوں کو ہر جگہ سے نشانہ بنا رہا ہے، مسلمانوں کے اتحاد کو، ان کے شیرازے کو منتشر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان اور ان کی شناخت، ان کی تہذیب، ان کا کلچر یہ مٹانے کے لیے ہر ممکن مکر اور تدبیر کیا جا رہا ہے. بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو آئے دن اخبارات میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کے اور اپنے مذہب کے موافق نعرے لگوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا کہیں لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کی ماب لانچنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور سے گو رکشا کے نام پر بھیڑ کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، ایک انسان جس کو قرآن سے لگاؤ نہیں ہے
یا اپنی تاریخ سے وابستگی اتنی نہیں ہے، وہ بہت پریشان حال ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی۔ تو یہ جو آیت خاص طور سے میں نے پڑھی ہے، اس میں اسلام کے بالکل ابتدائی دور مکی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو ایسا وقت بھی تمہارے اوپر آیا ہے، قلیل مستضعفون فی الارض، تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی اور کمزور بھی بہت تھے، تم مادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، عقبہ بن معیط آ کر کے آپ کے گلے میں چادر باندھ کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی مل رہی ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو آپ کے گردن پہ پیر رکھ کر کے آپ کے سانس کو بند کر دیں گے۔ یہاں تک کہ عقبہ بن معیط نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں ان کے اوپر، ان کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر کے رکھ دی۔ کبھی بچاؤ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے انسان کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو؟ کبھی آپ کی بیٹی جو ابھی چھوٹی ہیں وہ آپ کو بچانے کے لیے آتی ہیں۔ ایسے حالات میں جوں جوں اسلام کے ماننے والے، اسلام کے متبعین بڑھتے جاتے ہیں، خاص طور سے اسلام دشمن عناصر ان کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ قوی دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کو اوباشوں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے جو ان کو مکے میں ایک جانور کی طرح سے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایسے حالات مکے میں گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالات جو جو خراب ہوتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تسلی دیتے تھے مسلمانوں کو، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے تئیں تمہاری آزمائش ہے، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو کھڑا کر کے ان کو چیر دیا گیا دو حصوں میں، ان کے جسم کے چمڑوں کو لوہے کی کنگھی سے کھرچ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکی جو حالات تھے بالکل بعین ہی وہی حالات آج مسلمانوں کے ہیں۔ آج وسائل کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہے، آج آپ کے پاس اقتدار کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم جذبات میں آ کر کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس میں پوری امت کا نقصان ہونے والا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو صبر کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور اسلام سے اپنے آپ کو مربوط کرنے کی کوشش اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین سے مدد اور نصرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ حالات کی تبدیلی اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو حالات جس طرح سے مکہ کے تھے کہ مسلمان اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، کچھ حبشہ چلے گئے، جب حالات کچھ سازگار ہوئے تو کچھ مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی مدد کے خاطر اور دین کے تبلیغ کے خاطر جب حج کا موسم آتا تھا لوگوں کے خیمے خیمے پر جا کر کے
جب مینا میں خیمہ لگتا تھا جا کر کے کہتے تھے من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کوئی ہے جو مجھے پناہ دے دے، کوئی ہے جو میری مدد کرنے کو تیار ہو تاکہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو میں امن و سکون کے ساتھ پہنچا سکوں۔ تو حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور مسلمانوں نے ہجرت کیا مکہ سے مدینے کی طرف۔ لیکن جب تک مکہ میں تھے دشمن ایک تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو دشمن ایک تو قبائل عرب وہ آپ کے دشمن تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں جو اطراف کے یہود تھے وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ چوطرفہ حملہ اسلام اور مسلمانوں پر ہوا، اور خاص طور سے اندرون خانہ ایک اور طبقہ پیدا ہوا جن کو ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ایک تو مشرکین تھے، دوسرے منافقین تھے، اور تیسرے یہود و نصارہ تھے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا مدد کریں۔ اللہ رب العالمین کے مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس دین کو ہم سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اور اس دین کا دفاع کریں۔ یہ چار کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مدد اور نصرت یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب حالات ایسے تھے کہ پورے 1000 مل کے 313 کو مٹانے آئے تھے، تب بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ جب 3000 کے لشکر غزوہ احد میں 750 کو مٹانے کے لیے آئی، تب بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آئی۔ اور خاص طور سے غزوہ احزاب کے منظر کو اگر آپ دیکھیں تو پورے اعدائے اسلام بالکل اکٹھا ہو چکے تھے۔ پورے 10,000 کا لشکر یہ مدینہ طیبہ کو گھیر کر کے، اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اب جو ہے یہ آخری ہمارا حملہ ہوگا اور اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے۔ تو غزوہ احزاب میں خاص طور سے جو اس طرح کے حالات بنے تھے کہ پوری اسلام دشمن عناصر ایک ساتھ ہو گئے تھے، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ تو خاص طور سے آپ دیکھیں کہ اسلام جب کمزوری کی حالت میں تھا، کمزوری کیسی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا کہ مکہ میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ تو پتہ کرنے کے خاطر میں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ کر کے آؤ کہ آخر جو خبر ہم نے سنی ہے اس خبر میں سچائی کتنی ہے۔ کہتے ہمارے بھائی گئے اور جب ہمارے پاس آئے واپس لوٹ کر کے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے میرا دل مطمئن نہیں ہوا، میں اپنے قبیلے سے نکل کر کے چپکے سے مکہ آیا۔ خانہ کعبہ میں کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب تھے کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنے آمد کا مقصد بیان کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں مکہ میں زمزم کے پاس وہیں زمزم کے پانی پر کئی دن میں گزارا کرتا رہا۔ ایک دن ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا کہ آپ نئے معلوم ہوتے ہیں، مسافر معلوم ہوتے ہیں، چلیے ہمارے ساتھ میں۔ اپنے گھر لے کے گئے، ان کو کھلایا پلایا اور کہا نہ انہوں نے کچھ پوچھا اور نہ میں نے ان کو کچھ بتایا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن ہم کو انہوں نے وہیں چاہے زمزم کے پاس دیکھا تو کہا کہ ابھی آپ کو آپ کا ٹھکانہ نہیں ملا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر ہم کو اپنے گھر لے کر کے آئے اور اس کے بعد کھلایا پلایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے پوچھا نہیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ غفار سے میرا تعلق ہے، اور اگر آپ بات کو راز رکھیں
تو میں اپنے آمد کا مقصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں مکے میں کوئی شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے صحیح سنا ہے، لہذا رازداری کے ساتھ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جہاں کہیں بھی مجھے خطرہ ہوگا کسی دشمن کا تو میں کسی دیوار کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور تم آگے بڑھ جانا، یا میں جھک کر کے اپنا جوتا صاف کرنے کی کوشش کروں گا تو تم سمجھ جانا کہ خطرہ ہے اور آگے بڑھ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم ہمارے ساتھ میں ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا جہاں میں جاؤں گا آپ بھی وہاں پہ چلے جائیے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں داخل ہوئے، وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس میں داخل ہوئے، یہ بھی داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور پھر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے ابھی اپنے اسلام کا اظہار مت کیجئے، آپ یہاں سے اپنے قبیلے میں جائیے اور اسلام کے دعوت کو پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ انہوں نے کہا میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں ایسے ہی بغیر بتائے کہ میں مسلمان ہو گیا چلا جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ گئے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد کہا اے لوگو سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر چکا ہوں، اور کلمہ پڑھا زور سے۔ جتنے لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب نے کہا مارو اس کو، بے دین ہو گیا، مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے کہا جانتے ہو کس کو مار رہے ہو، چھوڑو اس کو، یہ قبیلے غفار سے تعلق رکھتا ہے اور تمہارا تجارتی قافلہ جتنا ہے اسی قبیلے سے ہو کر کے گزرتا ہے، لہذا تم کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کی ایسی حالت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا حالات سازگار نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سنے نہیں، گئے، ان کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، بے ہوش ہو گئے، ان کو بچا کر کے لایا گیا۔ تو حالات انتہائی زیادہ خراب تھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو یہ جو آیت ہے خاص طور سے، اس آیت کے اندر ہمارے یہ تمام جو خدشات ہیں آج کے دور میں، ان خدشات کا جواب ہے اور حل ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اللہ رب العالمین کے ذات پر توکل رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے دین سے جوڑ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، ایسے وقت میں تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں کچل ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ تو ہوا یہ فآواکم، اللہ نے پناہ دی، مدینہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اور وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور مال غنیمت کی شکل میں بہترین روزی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن کر کے رہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حالات کیسے بھی خراب ہو جائیں، لیکن ہمارا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اس دین کے ماننے والے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔